ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس گفتگو میں ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے سے اپنے بیان کو جاری و ساری رکھیں گے۔ خداوند متعال کی ذات والا سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں یہ ارشاد فرماتی نظر آ رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایماندارو، اے ایمان لانے والو، تقوی اللہ کا اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ صادقین سے کون مراد ہیں؟ اس کے بارے میں مورخین نے، محدثین نے، مفسرین نے اس بات کو ثبت کیا ہے، لکھا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی ذات والا ہیں، اور انہی اہل بیت علیہ السلام میں سے آپ کے اور ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات گرامی بھی ہیں۔ آپ کا اسم گرامی جعفر، آپ کے والد گرامی کا نام محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ آپ کی والدہ گرامی کا نام فاطمہ، جو ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ آپ کی مشہور کنیت ابا عبداللہ ہے۔ آپ کا مشہور لقب صادق ہے۔ آپ کی تاریخ ولادت 17 ربیع الاول سن 83 ہجری قمری ہے، اور آپ کی تاریخ شہادت 25 شوال المکرم 148 ہجری قمری ہے، کہ منصور دوانکی نے آپ کو زہر کے ذریعے سے مسموم کیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ آپ کو قبرستان بقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ کی پوری سوانح حیات 65 سال پر مشتمل ہے۔ آپ کی مدت امامت 34 سال ہے۔ مگر آپ کو صادق کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں اختلاف نظر ہے۔ بعض نے کہا کہ آپ کو صادق اس وجہ سے صادق کہا جاتا ہے کہ جب مورخین، محدثین اور فقیہان عصر آپ سے کوئی حدیث یا روایت کو نقل کرتے تھے، اس میں لکھا کرتے قال صادق، اس وجہ سے آپ کو صادق کہا جانے لگا۔ بعض نے کہا کہ آپ کی پوری سوانح حیات میں کہیں پر بھی جھوٹ کا شائبہ نہیں پایا جاتا ہے، اس وجہ سے آپ کو صادق کہا جاتا ہے۔ جبکہ ہمارے نزدیک اس سلسلے سے یہ بیان ہوتا ہے کہ ہمارے تمام کے تمام ائمہ اطہار علیہ السلام صادق تھے، عصمت کے درجے پر فائز ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس زمانے میں اگر کوئی شخص حاکمان وقت کے خلاف، حکومت وقت کے خلاف اپنی صدا احتجاج کو بلند نہیں کرتا تھا تو اس کو صادق کہا جاتا تھا، اور آپ علیہ السلام کی ذات والا نے کبھی بھی اپنی صدا احتجاج کو بلند نہیں کیا تھا، اس وجہ سے آپ کو صادق کہا جانے لگا۔ بعض کے مطابق آپ کو صادق اس وجہ سے صادق کہا جانے لگا چونکہ منصور عباسی نے آپ کو اس لقب سے ملقب کیا تھا، جو دھیمے دھیمے بعد میں لوگوں کے درمیان مشہور ہو گیا، معروف ہو گیا، اس وجہ سے آپ کو جعفر صادق کہا جانے لگا۔ مگر ہمارے نزدیک جو روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے وہ یہ ہے کہ ابو خالد قابلی نے امام سجاد علیہ السلام سے سوال کیا، اے فرزند رسول، آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام کی ذات والا نے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ اشارہ کرنے کے بعد محمد ہیں جن کا لقب باقر ہے، جو علم کو شکافتہ کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد سوال کیا کہ ان کے بعد کون ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام کی ذات والا نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے بعد جعفر ہوں گے، جو اہل آسمان میں صادق کے نام سے مشہور ہے۔ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات والا آسمان والوں کے درمیان صادق کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ اور آپ نے روایت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وَإِذَا وُلِدَ ابنی جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب فَسَمُّوهُ الصادق، جب میرا بیٹا جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام اس دار فانی میں قدم رنجا ہوں، ان کی ولادت ہو، تو اس کا نام صادق رکھنا۔ اور صادق رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ ان کی 5ویں نسل سے، یعنی کہ امام علی نقی علیہ السلام سے، ان کی اولاد میں سے ایک شخص جس کا نام جعفر ہوگا، جو جھوٹی امامت کا دعویٰ کرے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، تاریخ نے اس بات کو ثبت کیا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کے جہاں پر امام حسن عسکری علیہ السلام موجود تھے، وہیں پر ایک اور بیٹا تھا جن کا نام جعفر تھا۔ اور جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی ذات والا اس کائنات فانی سے کوچ کر گئی ہیں، تو یہ جعفر جو ان کے بھائی تھے، انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا، اور آپ کے اور ہمارے آخری امام زمانہ علیہ السلام کا انکار کیا، یہاں تک کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے جنازے پہ نماز میت کو پڑھانے کی بھی کوشش کی، تو مولا نے
منع کیا، درمیان میں آیا اور اس کو روک لیا اور خود نماز میت کو پڑھایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس شخص نے اپنے آپ کو صادق ہونے کا دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو وقت کا امام ہونے کا دعویٰ کیا، جس کو شیعوں نے جھٹلایا اور ہمارے وقت کے امام نے بھی جھٹلایا۔ اس وجہ سے اس شخص کا نام جعفر کذاب کے نام سے مشہور و معروف ہو گیا۔ اب اس فرق کو پہچاننے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والے نے کہا تھا کہ میرے بیٹے جعفر کا نام صادق رکھنا، جو اس فرق کو بیان کرتا ہے۔ لہٰذا ہم آخر میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔